ہی کا اور نہ اگر میسر ہو بستر رسول خدا مرتضیٰ کو بستر پر نیند ہی نہیں آتی گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی گو سکون ملتا ہے اللہ کے نعروں پر گرمیوں کے روزوں میں بے ریا نمازوں میں سوز عشق ملتا ہے ماتمی جوانوں میں بیٹھتا نہیں جب تک آدمی ملنگوں میں دل لگی تو آتی ہے دل لگی تو آتی ہے عاشقی نہیں آتی گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی. اور آخری بند کہ جو بھی ورد ناد علی صبح و شام کرتا ہے جو درود آل نبی صبح و شام پڑھتا ہے غم حسین کا رکھ کر دم علی کا بھرتا ہے ان کے دشمنوں پر جو بے شمار کرتا ہے پاس ایسے بندے کے بے کلی نہیں آتی گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی زندگی نہیں آتی روشنی نہیں آتی. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على من أرسله شاهدا ومبشرا ونظيرا وجعله سراجا منيرا. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم يدعى كل أناس بإمامهم أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات پڑھیں ارباب اعزاء ماتمداران سرکار سید الشہداء، آج کہنے کو تو اسلامی کیلنڈر کا پہلا دن، لیکن یہ لمحات، یہ پل، یہ لحظے، یہ وہ وقت ہے جس کا ایک عزادار سال بھر انتظار کرتا ہے۔ ایام عزا کا پہلا دن، یا امت مسلمہ کے نظریے سے کہیں اسلامی کیلنڈر کا پہلا دن، جہاں دنیا اپنے کاموں میں مصروف ہے، اپنی سرگرمیوں میں لگی ہوئی ہے، وہاں حسین کا ایک ایک عزادار فرش عزا پر موجود ہے، اور یہ اعلان ہے آل محمد سے ہماری وفاداری کا۔ ہمارا فرش عزا پر ہونا کوئی رسم نہیں، کوئی رواج نہیں، بلکہ ایک تاریخ ساز عہد ہے، ایک میثاق ہے آل محمد سے کہ آل محمد ممکن ہے دنیا کے سرد و گرم، دنیا کے جٹل حالات کی آندھیاں ہمیں وقتی طور پر آپ کے مشن سے غافل کر دے، لیکن دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہمیں آپ کے در سے دور کر سکے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو ہمیں آل محمد سے جدا کر دے۔ بڑی بڑی حکومتیں آئیں، بڑے بڑے جابر حکمران آئے، سروں کے نذرانے دیے جاتے رہے، جوان بیٹوں کی میتیں ہمارے ضعیف اٹھاتے رہے، لیکن کبھی آل محمد سے منہ کو نہیں موڑا۔ اور آج اس فرش عزا پر ہماری موجودگی، سال کا پہلا دن، ہمارا پہلا کام یہ تھا کہ کب فرش عزا بچھے، کب ہم حسین کو، آل محمد کو، بنت رسول کو، پورے خانوادہ آل محمد کو کربلا میں آل نبی کی تاراجی کا پرسہ دیں۔ انتظار تھا یا نہیں؟ خدا کی قسم، پردیسوں میں کام کرنے والے ہمارے جوان، پڑھنے والے جوان، روزگار کی تلاش میں ملک سے دور رہنے والے جوان ہر خوشی کا لمحہ وطن سے دور رہ کر گزار دیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے محرم قریب آتا ہے نا، دلوں میں اضطراب بڑھتا رہتا ہے، کاش ہم اپنے وطن میں ہوتے۔ یہ جذبہ محبت ہی تو ہے۔ ایام عزا کا پہلا دن، فرش عزا پر موجود ہر عزادار اور وہ ہر انسان جس کے دل میں حب حسین کی رمق باقی ہے، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، شیعہ ہو، غیر شیعہ ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، جس کے دل میں حسین کی الفت ہے، وہ کوشش یہ کرے کہ کم از کم ان 2 مہینہ 8 دن میں ہمیں کربلا کو صحیح سے سمجھنا ہے، اور امام حسین سے اپنی محبت کا حق ادا کرتے ہوئے پہلی کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں اپنے علاوہ بھی دوسروں تک کربلا کو پہنچانا ہے، دوسروں تک کربلا کو پہنچانا ہے۔ کربلا صرف اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم آئیں کربلا کا تذکرہ کریں، امام مظلوم کی مظلومیت کا ذکر کریں، آنسو بہائیں، ماتم کریں اور بس۔ کربلا اس لیے نہیں ہوئی۔ اگر کسی کا خام خیال یہ ہے کہ کربلا اس لیے ہوئی کہ ایک قوم آئے، امام حسین کی مظلومیت کا ذکر کرے، امام کی مظلومیت پر آنسو بہائے، ماتم کرے اور بس، تو مجھے معاف کیجیے گا، سراسر غلط ہے۔ کربلا اس لیے ہوئی کہ اپنے وقت کا کوئی حسین سماج کے درمیان میں تنہا نہ رہ جائے۔ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی اور بہت آسان لفظوں میں۔
کربلا اس لیے ہوئی سماج کی کوئی فرد کسی یزید صفت انسان کے سامنے اپنے آپ کو بے بس اور مجبور محسوس نہ کرے۔ میں ایک جملہ کہوں، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے کربلا کو صرف مظلومیت کے آئینے سے دیکھا، مظلومیت کے دیکھا۔ ایمانداری سے بتائیے کیا کربلا صرف مظلومیت ہے؟ میرے لفظوں پر غور کیجئے گا، ہم نے صرف مظلومیت کے رخ سے دیکھا، یعنی مظلومیت ہے لیکن صرف مظلومیت نہیں ہے۔ کربلا جمال الہی کا مظہر، کربلا کمال الہی کا مظہر، کربلا مظہر ہے شجاعت آل محمد کا۔ مثال دیتا چلوں، ابھی پورا عشرہ مجھے گفتگو کرنی ہے، صرف ایک مثال دیتا چلوں۔ آپ نے کائنات میں کیا کوئی ایسا منظر دیکھا ہے کہ 6 ماہ کا ایک بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پر آیا ہو اور مسکرا کر پوری فوج کو رلا کر چلا گیا ہو؟ دیکھا ہے کہیں یہ منظر؟ یہ شجاعت کے پہلو ہیں کربلا کے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم نے کربلا کو اس انداز سے سمجھا نہیں جیسے سمجھنا چاہیے تھا۔ انشاءاللہ ایک کوشش یہ کیجئے، مجلس سے پہلے یہ تمہیدی گفتگو، ہم ایک کوشش یہ کریں کہ ہم جو فرش عزا پر آ رہے ہیں تو ہمیں کربلا سے متعلق کچھ سوالات اپنے ذہن میں قائم کرنے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ دیکھیے، جس قوم میں تفکر کی قوت باقی ہو، جس قوم میں تدبر کی قوت باقی ہو، جس ذہن میں سوالات ابھرتے ہوں، اس ذہن کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اگر سوالات نہ ہو، تدبر کی قوت نہ ہو، فکر کی قوت نہ ہو، تو آپ جہاں ہیں وہیں رہ جائیں گے۔ اور دشمن کی سازش بھی یہی ہے کہ قوم کو صرف ایک ڈھرے پر لگا دیا جائے اور ایک منزل پر روک دیا جائے۔ آپ کو اس سے آگے چلنا ہے، آپ کو اس سے آگے چلنا ہے۔ ایک سوال جو میں سب سے پہلی مجلس میں قائم کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی کا ہر فرد اپنے آپ سے سوال کرے کہ کربلا ہوئی کیوں؟ کربلا ہوئی کیوں؟ بھائی میں خلاصتاً عرض کرتا چلوں، چاہتا یہ ہوں کہ جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس سے بھی مرتبط ہو جاؤں۔ ایک سوال صرف یہ ہو پہلے ذہن میں کہ کربلا ہوئی کیوں؟ عرب کا یہی سماج جو کربلا میں امام حسین کے مد مقابل ہے، یہ کوئی بت پرست نہیں ہے، مشرک نہیں ہیں، عیسائی نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، مسلمان تھے، اور بزعم خود پکے سچے مسلمان، اتنے بڑے پکے مسلمان کہ نعوذ باللہ قتل امام حسین کو واجب عینی سمجھتے ہوئے روز 20,000 افراد نہر فرات میں غسل کرتے تھے۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیندار ہی تو کہیں گے۔ بھئی وہ فکر جو سالم نہیں ہے، وہ فکر جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی قوت نہیں ہے، وہ یہی تو دیکھے گا کہ بھئی سب قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، مصلے توڑ دیے، اتنی نمازیں، لیکن کس کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ فرزند رسول کو، عین دین کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دین کے نام پر اشعار کا ایک خاصہ یہ ہوتا ہے کہ کئی گھنٹے کی گفتگو کو 2 مصروں کے ذریعے شاعر بہت آسانی سے پہنچا دیتا ہے۔ عرض کروں، کیا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ بات پہنچ گئی؟ یہ سب مسلمان ہی تھے نا۔ ایک سوال ہمیں یہ کرنا ہے جس کا جواب ہمیں تلاشنا ہے اس عشرہ محرم میں، اگر مل جائے فبہا، جواب نہ مل سکے میں موجود ہوں، پکڑ لیجئے گا بلا تکلف۔ آپ کے درمیان کا، آپ کی قوم کا ایک فرد ہوں، عام سا طالب علم، بغیر کسی تکلف، جو بات سمجھ میں نہ آئے پکڑ کر پوچھ لیجئے گا۔ پہلا سوال یہ کہ آخر ہوا کیا کہ نوبت کربلا تک آ گئی؟ وہی امت جو رسول اسلام کے ایک اشارے پر اپنے تن من دھن جان و مال عزت و آبرو کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتی تھی، وہی قوم نواسہ رسول کے قتل کے درپے ہو گئی۔ اور صرف قتل کے درپے ہی نہیں ہوئی بلکہ لاشوں کو پامال کیا گیا، خیموں کو تاراج کیا گیا، آل محمد کو اسیر بنایا گیا۔ سوال ہوتا ہے نا ذہن میں کہ کیا زمانہ اتنا بھی بدل جاتا ہے؟ ایک سوال، اسی بستی میں آپ کے بزرگ کسی ایک قبیلے کے ساتھ احسان کر کے چلے جائیں، یہ سوچنے والی بات ہے، سامنے کی باتیں۔ مثلاً آپ کے ہی قبیلے کے کوئی سید بزرگوار کسی ایک قبیلے کے ساتھ نیکی کر کے گئے، احسان کر کے گئے، اب اگر ان کے انتقال کو برسہ برس بھی بیت جائے نا، اور انہی کی نسل سے کوئی ایک فرد اٹھ کر کوئی ہلکی سی غلطی بھی کر دے، اگر مد مقابل شریف ہوتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ صاحب آپ کے بزرگ کے ہمارے سر پر بہت احسانات ہیں، اس لیے ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مثلاً میں ہی اپنی بات بتاؤں، خدا نہ خواستہ ممبر سے اتر کے میں آپ کی کسی کی شان میں کوئی گستاخی کر دوں، خاکم بدہن،
تو آپ کیا کہیں گے؟ شریف النفس انسان پلٹ کر یہی کہے گا کہ صاحب آپ مہمان ہیں، طالب علم ہیں، ذکر مولا کرنے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے آپ نے غلط بات کہی ہے، لیکن ہم صرف اس لیے نظر انداز کر دے رہے ہیں کہ آپ مہمان ہیں، ایک طالب علم ہیں، ذکر مولا کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہوتی ہے شریف النفس انسان کی پہچان۔ ایمانداری سے بتائیے، عالم اسلام میں مدینے سے لے کر شام تک، مکہ سے لے کر حجاز تک، دمشق کے تمام اطراف تک، یمن تک، کیا کوئی ایسا شریف النفس انسان نہیں تھا جو کھڑے ہو کر کہہ سکتا کہ ظالموں تم جس کے مد مقابل آئے ہو وہ کوئی اور نہیں، حسین ہے فرزند رسول؟ کہیں سے کوئی آواز اٹھی؟ شام کے منبر سے اسلام کا مذاق بنایا جاتا رہا۔ بھئی آل محمد سے ذاتی پرخاش نہیں ہے، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ ممکن ہے بہت سے افراد آئیں گے کہ یہ دشمنی تھی، یہ دشمنی تھی، یہ دشمنی تھی، لیکن ذاتی دشمنی کوئی نہیں تھی۔ وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہیں، مجھے مدینے سے کربلا کی تاریخ تک کا سفر کرنا ہے، اس لیے میں بڑے اختصار سے عرض کرتا چل رہا ہوں۔ کوئی ذاتی پرخاش نہیں تھی، پرخاش تھی، دشمنی تھی تو صرف اسلام۔ یہ جو منبر شام سے اعلان ہوا کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی خبر نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، سب بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچا، ایمانداری سے بتائیے کہیں علی کا نام تھا، کہیں حسین کا نام تھا، کہیں حسن کا نام تھا؟ حملہ تو دین پر ہی تھا نا۔ اٹھا کون؟ فرزند رسول جس کے دل میں دین کا درد تھا۔ اور سلوک کیا ہوا جب حسین مدینے سے جانے لگے اور احباب نے آ کر مشورہ دیا کہ فرزند رسول کوفہ مت جائیے، کربلا کا رخ مت کیجیے، عراق کا ارادہ مت کیجیے، تو امام نے کیا کہا تھا کہ بنی امیہ کے کارندے مجھ سے اس حد تک دشمنی پر آمادہ ہے کہ اگر میں چیونٹی کے بل میں بھی چلا جاؤں تو یہ مجھے وہاں بھی سکون سے نہیں رہنے دیں گے۔ ایمانداری سے بتائیے اتنے بڑے عالم اسلام میں کیا صرف 72 افراد کی تعداد تھی جو حسین کی نصرت کے لیے آئے؟ کیا ہو گیا امت اسلام کو؟ کیا ہو گیا عالم اسلام کو؟ امت مسلمہ کہاں چلی گئی؟ کربلا کیوں ہوئی؟ پھر سوال یہی ہوتا ہے، کربلا ہوئی کیوں؟ جواب ہمیں تلاشنا ہے، اور اگر ہم اس ایک سوال کا جواب بھی تلاش کر سکے تو یقین جانیے ہمارے سماج کی کوئی فرد مظلوم نہیں رہے گی، کوئی فرد، کوئی خواص کیا، کوئی مولانا صاحب کیا، کوئی ڈاکٹر صاحب کیا، کوئی انجینئر کیا، کوئی ایک مزدور طبقے کا فرد بھی مظلوم نہیں رہے گا اگر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ کربلا کیوں ہوئی۔ کربلا کوئی معمولی حادثہ نہیں، اور بلکہ حادثہ کہنا بھی غلط ہے، حادثے تو وہ ہوتے ہیں جو اتفاقاً ہو جاتے ہیں۔ کربلا ہے سوچا سمجھا الہی منصوبہ، سوچا سمجھا الہی منصوبہ۔ میرے لفظوں پر غور کیجئے گا، سوچا سمجھا الہی منصوبہ۔ کربلا امام حسین کے زمانے میں ہی کیوں ہوئی؟ بھئی سوچا سمجھا الہی منصوبہ میں نے کیوں کہا؟ پلاننگ بہت پہلے سے ہے، سنا سب آپ نے ہے، لیکن صرف اسمبل کرنے کی بات ہوتی ہے، ترتیب دینے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ آپ کہیں صاحب کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ کربلا سوچا سمجھا الہی منصوبہ؟ تو کیا آپ بھول گئے جب مولائے کائنات نے جناب ام البنین سے عقد کی خواہش کا اظہار کیا ہے تو کیا کہا تھا جناب عقیل سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک شجاع بیٹا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے؟ یعنی کربلا کی پلاننگ اس وقت سے ہے، کربلا کی پلاننگ اس وقت سے ہے، مناسب موقع کا انتظار تھا۔ لیکن سوال پھر یہی کہ کربلا ہوئی کیوں؟ حالات اتنے بدل کیسے گئے کہ وہی امت جو ایک آواز پر تن من دھن کی بازی لگا دے، وہی امت اس حد تک دشمنی پر اتارو ہو جائے؟ 20,000 افراد، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، محدث بھی ہیں، قاریان قرآن بھی ہیں، حافظان قرآن بھی ہیں، مسجدوں کے امام بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، صحابہ کی اولاد بھی ہیں۔ یہ تاریخ کے تلخ حقائق ہیں جو کربلا میں اس طرف موجود ہیں۔ ایک سوال میں پھر قائم کرتا ہوا چلوں، یزید کوئی ایک دم تو یزید نہیں بنتا، کوئی ماں کے پیٹ سے تو یزید بن کر نہیں آتا، یزید بناتا ہے سماج۔ میں بہت گہری بات کہہ رہا ہوں، یزید بناتا ہے سماج، شمرو ابن زاد بناتا ہے سماج۔ بناتا کیسے ہے میں ابھی بہت تفصیل میں نہیں جاؤں، صرف شہزادی زینب کے ایک جملے کو آگے لیتے ہوئے آگے بڑھوں۔ یزید بناتا ہے سماج،
شمر بناتا ہے سماج، یا لفظ کو اور بدل دوں، حسین جو قتل ہوئے ہیں نا، حسین جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، یہ صرف خنجر شمر کا تھا، حکم یزید کا تھا، افراد یزید کے تھے، لیکن مجرم صرف یزید یا شمر و خولی نہیں تھے، مجرم تھا خاموش سماج۔ آپ کہیں کیسے؟ تو جناب زینب کے اس فقرے پر غور کیجئے، جب کوفہ و شام کے لوگ روتے ہوئے تعزیت دینے لگے تو میری بیوی نے صرف ایک جملہ کرا کہ میرے بھائی کو یزید و شمر و خولی کے خنجر ہی نہیں بلکہ تمہاری خاموشی نے قتل کیا، نہ تم خاموش رہتے نہ حسین کربلا کے دشت تک آتا۔ یہ سماج کی خاموشی تھی جو حسین کو قتلگاہ تک لے گئی، ورنہ کیا ہوا مدینہ؟ بھائی حسین جب مدینے سے چلے، گھر سے چلے حسین، صحابہ کدھر گئے؟ کوفہ تو بے وفا تھا، مدینے کو کیا ہوا؟ مدینہ کہاں تھا؟ لاکھوں کی آبادی، لیکن حسین مدینے سے نکل رہے ہیں تو ہمراہ کتنے لوگ؟ 6 مہینے مکے میں رہے، ہمراہ کتنے لوگ؟ مکے سے کربلا تک پہنچ گئے، 28 رجب سے عصر عاشور تک، کم از کم 6 مہینے۔ کیا عالم اسلام کو اب بھی خبر نہیں تھی کہ فرزند رسول کن حالات میں، کس عالم میں اور کس بے کسی کے ساتھ مدینے سے نکل گیا؟ جہاں پوری دنیا حج کے لیے مکے کا رخ کر رہی ہے، وہاں فرزند رسول مکہ چھوڑ رہا ہے، کس کو خبر نہیں تھی؟ تو مجرم کون؟ جہاں ہزارہ مجرم تاریخ کے سامنے ہیں، وہیں ہزاروں مجرم اب بھی پردے کے پیچھے ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ پہچانا جائے، اور پہچانا جائے صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں لعنت ملامت کرنی ہے، وہ تو حق ہے، پہچاننا اس لیے ہے کہ ہمیں اسی فرش عزا پر عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے وقت کے حسین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میں ایک جملہ اور کہتا ہوں اکثر، یہ پہلی مجلس شاید تمہیدی گفتگو میں ہی نکل جائے، ماضی کی تاریخ پڑھ کر کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا ان جملوں کو، ماضی کی تاریخ پڑھ کر کسی کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن خود کو اسی مرحلے میں رکھ کر میدان میں حاضر رہنا بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اور آسان لفظوں میں کہہ دوں، کسی کی غلطیوں پر انسان فوراً جج بن جاتا ہے۔ میں کوئی خطا کروں، آپ میں سے کوئی بھی اٹھ کر کہہ دے گا کہ مولانا صاحب کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، کوئی دوسرا غلطی کرے، انسان فوراً جج بن جاتا ہے، لیکن جب خود وہی غلطی کرے تو اب یہ انسان جج نہیں وکیل بنتا ہے، اپنی غلطیوں کا دفاع کرتا ہے، بچاؤ کرتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے اس فرش عزا کے طفیل، دعائیں یہ کرنی ہے کہ پروردگار ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم وقت کے حسین کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ حسین آج بھی تنہا ہے۔ وقت کا حسین کون ہے؟ ہمارے امام زمانہ۔ سب نے سنا، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جس وقت 313 افراد پورے ہو جائیں گے امام کا ظہور ہو جائے گا۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ 3 لاکھ سے زیادہ مقامات تو وہ ہوں گے جہاں فرش عزا بچھایا جا رہا ہے اپنے ہی ہندوستان میں۔ 313 افراد نہیں، کم از کم 3 لاکھ مقامات ایسے ہوں گے جہاں گھر گھر فرش عزا بچھائی گئی ہے۔ لیکن کیا اس فرش عزا سے 300 افراد بھی ایسے نہیں نکل سکتے جو امام کی نصرت کر سکیں؟ یہ غربت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اتنی بڑی قوم، کائنات کے گوشے گوشے میں مجلسیں، کائنات کے گوشے گوشے سے آوازیں ابھر رہی ہیں کہ مولا اگر ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے۔ موقع تو آج بھی ہے۔ کربلا کا سفر تو قیامت تک جاری رہنا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ کربلا صرف 61 ہجری میں ختم ہو گئی؟ 61 ہجری میں تو تحریک کا آغاز تھا، کربلا کو جانا ہے قیامت تک۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم وقت کی کربلا میں کہاں ہیں، کس منزل میں ہیں۔ خدا کی قسم کوئی یہ نہ سوچے، کوئی یہ سوچ کر افسوس نہ کرے کہ کاش اگر ہم 61 ہجری میں ہوتے تو ہم امام حسین کے ساتھ ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ بہت اچھی بات ہے، خواہش کرے آدمی، کوشش کرے، اپنے آپ کو بنائے سنوارے، لیکن اگر انسان میں صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، اگر انسان کا کردار اس بلندی تک ہے کہ آپ اصحاب امام حسین میں شامل ہو سکتے ہیں، تو میرا حسین اتنا کریم ہے کہ خود خط لکھ کر، خط بھیج کر، قاصد کو بھیج کر بلاتا ہے کہ حبیب تمہاری جگہ کوفے میں نہیں ہے، تمہاری جگہ کربلا میں حسین کی رکاب میں ہے۔ انسان اس معیار تک خود کو لے کر تو جائے، لے کر کیسے جائے گا؟ اگر اس فرش عزا کے ساتھ انسان ایماندار ہو جائے۔ شرط ہے ایمانداری۔
اگر انسان اس فرش ازا کے تقاضوں کو پورا کرے. یہ فرش ازا بہت عظیم نعمت ہے. آج پہلی محرم ہے، پہلی محرم. آپ ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں تو پائیں گے کہ ہمارے ایک ایک معصوم امام نے جتنا زور فرش ازا پر دیا ہے نا، جتنا زور عزاداری امام حسین پر دیا، شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جس پر اتنا زور دیا گیا. اور زور صرف اس لیے نہیں کہ گریہ و ماتم ہو، میں اکثر اس جملے کی تکرار کر رہا ہوں، وہ صرف اس لیے کہ فرش ازا ایک درس گاہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے. آپ خود کہتے ہیں ذاکرین کی زبان میں اوپن یونیورسٹی. اوپن یونیورسٹی کا مطلب کیا کہ اب یہاں سے جو نکل رہے ہیں نا وہ کریم بن کر نکلے گا. انسان جیسا آیا تھا ویسا نہ نکلے بلکہ پڑھ لکھ کر نکلے. آپ کو پڑھنا کیا ہے؟ آپ کو پڑھنا یہ ہے کہ مقصد کربلا کچھ نہیں، صرف اگر یہی کوشش کریں کہ ہمیں مقصد کربلا کو اپنی قوم سے باہر بھی پہنچانا ہے. بھئی تبلیغ کن لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے؟ میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے، تبلیغ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ کا مطلب آسان زبان میں کہیں ایڈورٹائزمنٹ. ایڈورٹائز کیجئے. وہ کس کے لیے کریں گے آپ؟ ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے جانتے ہیں. تبلیغ پرچار کس کے لیے کریں گے؟ ان لوگوں کے لیے جو پہلے سے جانتے ہیں. آپ نے اپنا کوئی پروڈکٹ لانچ کیا، آپ خود جانتے ہیں، آپ کی کمپنی کے لوگ جانتے ہیں، ورکر جانتے ہیں، تو آپ بتائیں گے کسے؟ ان لوگوں کو جو نہیں جانتے. اور بتائیں گے کب؟ جب آپ خود اچھی طرح جانتے ہوں گے. ایمانداری سے بتائیے ہم نے اس مدت میں کتنے لوگوں تک کربلا کو پہنچایا؟ کتنے لوگوں تک کربلا کو پہنچایا؟ اپنے مسلم دوستوں تک، غیر مسلم دوستوں تک، یا اپنے ہی سماج کے اپنے ہی حلقے کے وہ افراد جو فرش ازا سے دور ہیں، کیا ہم کسی کو اس فرش ازا تک لے کر آئے؟ کربلا کے متعلق ہم نے کیا کیا؟ ابھی فرض کیجئے امام حسین علیہ السلام تشریف لے کر آ جائیں اور پوچھنے لگے کہ تم نے ہماری محبت کا دھم بھرا، ہمارے لیے برسہ برس عزاداری کی، مال خرچ کیا، اولادوں کو قربان کر دیا، اس حد تک چلے گئے کہ جان کی بازی لگا دی. بہت اچھا، ہمیں قبول ہے، ہم خوش ہیں، تمہارا اجر ہماری طرف سے، لیکن تم نے میرے لیے کیا کیا؟ بھئی عزاداری، کسی کی خوشی میں خوش ہونا، کسی کے غم میں دکھی ہونا، یہ محبت کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے آپ نے ہم سے محبت کی، لیکن میرے لیے، کربلا کے لیے، پیغام کربلا کو عام کرنے کے لیے کیا کیا؟ جس مقصد کے لیے کربلا ہوئی تھی تم اس مقصد کے لیے کتنے وفادار تھے؟ ایمانداری سے بتائیے ہم کیا جواب دیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو کہہ سکیں کہ مولا میں نے اتنے لوگوں تک کربلا کے پیغام کو عام کیا، میں اتنے لوگوں کو فرش ازا تک لے آیا. فرش ازا تک لانا میرا کام تھا، اب آپ جانیں، آپ کی فرش ازا جانے، آنے والا جانے. ہم کم از کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ وہ افراد جو امام حسین سے آشنا نہیں، انہیں اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی گفتار کے ذریعے فرش ازا تک لے آئیں. اتنا تو کر ہی سکتے ہیں. اور اگر ایک عزادار کے کردار میں، ایک عزادار کی رفتار میں اتنا بھی فرق نہ آئے 2 مہینے 8 دن کے بعد، تو واقعاً سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نے عزاداری کی ہے یا صرف رسم کو ادا کیا ہے. کربلا ہم تک آسانی سے نہیں پہنچی، خدا کی قسم بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. وہ امام سجاد جسے ہمارے سماج نے صرف ایک مریض اور بیمار سمجھا کربلا کے بعد، اتنا بہادر اور شجاع امام جو شام غریبہ کے تلخ تر واقعات میں بھی شکر کے سجدے میں رہا، وہ منزل جہاں انسان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، وہ امام پوری رات شکر خدا کرتا رہا، پروردگار تیرا شکر ہے، پروردگار تیرا شکر ہے. اتنا شجاع امام جس نے کوفہ و شام کی منزلیں آسانی سے طے کر لی، جو شام کے دربار میں یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خطبے دیتا رہا، وہی امام جب کربلا کو ہم تک پہنچانا چاہتا ہے تو اتنا مظلوم ہے کہ آپ کو فرش ازا میسر ہے، آپ کو ممبر میسر ہے، لیکن میرے امام کو ممبر بھی میسر نہیں تھا، فرش ازا بھی میسر نہیں تھی. کس طرح پیغام پہنچایا؟ دعاؤں کے ذریعے. کس طرح کربلا پہنچائی؟ دعاؤں کے ذریعے. صحیفہ سجادیہ. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم سب غافل. کربلا کس طرح پہنچی؟ امام باقر علیہ السلام کی زندگی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھ لیجئے.
مولا روایت کرتے ہیں کہ میرے جد نے مجھ سے وصیت کی امام باقر علیہ السلام نے کہ بیٹا میرے مال کا یہ حصہ منا کے لیے وقف کر دینا کہ لگاتار 10 برس تک ایام حج میں میدان منا میں میرے جد کی مجلس اور کربلا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی ہم تک فرش اعضا پہنچ گیا؟ کوفہ و شام کے بازار میں زندان تک جہاں جہاں شہزادی کو موقع ملا شہزادی نے بھائی کا ماتم نہیں کیا۔ یہ تمام باتیں آپ نے سنی، اکثر سنی اور سنتے رہیں گے، سنیے، لیکن کبھی غور کیجئے، خدا را غور کیجئے۔ کوفے سے شام تک جب جب شہزادی نے خطبہ دیا، آپ کسی ایک منزل پر بتائیے جہاں شہزادی نے یہ بیان کیا ہو کہ میرے بھائی کو بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا، ہمارے ساتھ یہ مظالم ہوئے، ہم پر یہ ستم توڑے گئے۔ اپنی مظلومیت کا بیان ضرور کیا، لیکن جہاں جہاں بیان کیا وہاں حسین کی عظمت و فضیلتوں کو اجاگر کیا، وہاں وہاں خاندان نبوتوں کی عظمتوں کو اجاگر کیا، وہاں وہاں مقصد توحید، مقصد رسالت اور مقصد امامت کو بیان کیا۔ ورنہ بہت آسان تھا، اپنے خاندانی فضائل گناتے، اور کائنات کی کوئی ہستی تھی بھی نہیں جو کہتی کہ نہیں جو تم نے کہا وہ فضائل تم میں نہیں پائے جاتے، کوئی ہستی نہیں تھی جو آ کر ٹوک دیتی۔ لیکن جہاں جہاں بیان کا موقع ملا وہاں پیغام توحید پہنچایا، مقصد رسالت کو پہنچایا، مقصد بعثت کو پہنچایا، اور اسی مقصد کو بچانے کے لیے کربلا ہوئی ہے۔ ہم اور آپ فرش اعضا پر پہنچے ہیں تو کس ذریعے سے پہنچے ہیں کہ آج پہلی محرم نمودار ہو گئی، ہلال ماہ محرم فلک پر نمودار ہو گیا، چاند دیکھ کر پہنچے ہیں نا۔ انتظار تھا کب چاند ہو، کب پہلی محرم ہو، کب ہم فرش اعضا بچھائیں، کائنات کا یہی دستور ہے نا۔ لیکن جانتے ہیں ہم تک یہ فرش اعضا کیسے پہنچا؟ مدینے کے لوگ روایت کرتے ہیں کہ ہم ماہ محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے۔ غور کیجئے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں غور کیجئے گا۔ آل محمد سے بڑا کوئی سوگوار تو نہیں ہو سکتا۔ جو مصائب کربلا میں گزرے ہیں ان کا سب سے بڑا عزادار، سب سے بڑا سوگوار تو آل محمد کا خانوادہ ہے نا۔ اور میں معصوم اور غیر معصوم کا ایک فرق اور بتاتے چلوں تاکہ آپ مصائب کا صحیح سے اندازہ کر سکیں۔ معصوم کہتے ہی اسے ہیں جس کے یہاں کوئی نسیان، کوئی بھول چوک اور کسی بھی خطا کا کوئی امکان نہ ہو۔ بھول چوک اور نسیان میں نے اس لیے کہا، معصوم کی نگاہوں میں جو منظر آج ہوتا ہے نا وہی منظر 1 صدی بعد بھی ہو بہو تازہ رہے گا۔ مطلب سمجھے اس بات کا؟ یعنی امام باقر علیہ السلام نے کربلا کے دشت میں جو منظر دیکھے ہیں نا، اپنی آخری عمر تک وہی منظر عیناً ان کے سامنے اس طرح چلتے رہے جیسے آپ کے سامنے کوئی ریل چلتی ہو۔ تو اب بتائیے معصوم سے بڑا عزادار کون ہوگا؟ ہر وقت کربلا کا منظر نگاہوں میں تازہ۔ لیکن یہی معصوم، یہی خانوادہ عصمت جس طریقے سے عزاداری کرتا تھا، ہمارا حق تو یہی بنتا ہے نا کہ ہم بھی کوشش کریں انہی کی طرح عزاداری کریں، جیسے معصوم ہم سے چاہتے تھے اس طرح عزاداری کریں، اس طرح پرسا دیں۔ مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی ماہ محرم کے ہلال کو آسمان پر نہیں دیکھا، کربلا کے بعد ماہ محرم کے چاند کو کبھی بھی آسمان پر نہیں دیکھا۔ ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے گریے کی اتنی بلند آوازیں آتی تھیں کہ پورا مدینہ سمجھ جاتا تھا کہ ماہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ اتنا شدید گریہ ہوتا تھا کہ مدینہ سمجھ جاتا تھا کہ ماہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ امام رضا علیہ السلام نقل کرتے ہیں ماہ محرم قریب آتا تھا تو اہل مدینہ میں سے کسی بھی شخص نے میرے جد کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ہنسنا نہیں، مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لبوں پر تبسم بھی نہیں دیکھا۔ کچھ دن اور گزرتے تھے، گریبان چاک ہو جاتا تھا، عشرہ محرم نزدیک آتا جاتا تھا، پاہائے مبارک سے نعلین نکال کر رکھ دیتے تھے۔ سوگ کا عالم یہ تھا، یہ تھی آل محمد کی عزاداری۔ آل محمد کی عزاداری کا عالم یہ تھا، ہم عزادار ہیں، ہم شہزادی کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں،
کم از کم عشرہ محرم تک ہمارے تمام افعال، ہمارے تمام حرکات و سکنات، ہماری ایکٹیویٹیز ایسی ہوں کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ انسان سوگوار ہے، یہ انسان عزادار ہے، یہ اپنے جد کی اعضاء میں مصروف ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم فرش عزا پر آئیں تو عزادار ہوں، لیکن امام بارگاہ سے نکلتے ہی مسکراتے ہوئے بھی نظر آ جائیں، ہنسی مذاق کرتے ہوئے بھی نظر آ جائیں، قہقہے لگاتے ہوئے نظر آ جائیں۔ جلوسوں میں رہیں تو اس شان سے رہیں کہ ایسا لگتا ہو کہ جیسے اپنے کسی بزرگ کی تشییع جنازہ میں ہے۔ یہ حق ہے عزاداری کا۔ ٹھیک ہے آپ کہیں کہ اتفاقاً ہنسی آ ہی جاتی ہے، تو اتفاق ہی رہے، عادت نہ بنے۔ میرے جوانوں، میرے ساتھیوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے ماہ محرم کو شکل دے دی ہے ایک فیسٹیول کی۔ آپ کہیں ہم نے نہیں، اگر دشمن نے بھی دی ہے تو ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے تھا؟ کیا ہم کو دشمن سے برسر پیکار نہیں ہونا چاہیے؟ عزاداری ہے سوگواری، یہ سوگواری ہی رہے، کوئی فیسٹیول نہ بن جائے۔ جلوسوں میں سیلفیاں، مجلسوں میں سیلفیاں، کس لیے آپ پرسہ پیش کر رہے ہیں یا کوئی یادگار اکٹھی کر رہے ہیں؟ مجلس لائیو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک موبائل سے لگا ہوا ہے، لائیو چل رہا ہے، آپس میں سرکولیٹ ہو جائے، لیکن یہ کیا ہر ہاتھ میں موبائل، جلوسوں کا یہ عالم۔ مجھے معاف کیجیے گا لیکن یہ تلخ سچائی ہے میری قوم کی، اور بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر اس منبر سے اصلاح نہیں ہوئی تو یقین مانیے کہیں اصلاح نہیں ہوگی۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی تھی اس کی طرف پہنچ بھی نہیں سکا، ترجمہ بھی نہیں کر سکا، لیکن یہ ضروری تھا آج کی گفتگو اسی پیغام کو عام کرنے میں ہو۔ عزاداری بے معنی عزاداری بالکل اسی طرح ہو کہ جیسے کسی بچے کا باپ مر گیا ہے، اور امام باپ ہوتا ہے۔ یہ میرے فقرے نہیں، حدیث کے فقرے ہیں۔ مشہور حدیث تو آپ نے سنی ہے نا، انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ تو میں اور علی یعنی رسول اور امام امت کے باپ ہیں۔ حسین امام ہیں، امام ہی نہیں ابو الائمہ، اماموں کے بھی باپ ہیں۔ 9 امام امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ کیا امام کا یہ حق نہیں کہ ان کی عزاداری ان کی اولاد اس طرح منائے؟ اور اگر خدا کی قسم ہم صرف یہی کوشش کر سکیں کہ ہمیں عزاداری اس طرح منانی ہے جیسے ایک یتیم بچہ اپنے باپ کی مناتا ہے، تو آل محمد بہت کریم ہیں۔ ان کے کرم کا دروازہ تو دشمنوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، پھر اپنوں سے کیسے نظریں پھیریں گے؟ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، منزل تک پہنچانا آل محمد کا کام ہے۔ آل محمد کے کرم کی کوئی انتہا نہیں، کیسے بھولے گا کوئی آل محمد کا کرم؟ حسین تو اس حر کے ساتھ بھی کریم ہے جو حسین کو گھیر کر کربلا میں لایا ہے۔ یاد ہے نا روایت، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے نا، جب حر اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا ہے تو ارباب مقاتل نے لکھا کہ عالم یہ ہے کہ حر کے سپاہی تو سپاہی، سواری کے جانور بھی پیاس سے نڈھال ہیں، اور عالم یہ ہے کہ کچھ ہی پل میں شاید دم نکل جائے، جان کنی کا عالم۔ حسین نے آواز دی، بھیا عباس، حر کے سپاہیوں کو سیراب کرو۔ کوئی ہندوستان کا ماحول نہیں ہے کہ قدم قدم پر پانی میسر ہے۔ عرب کا ریگستان صحرا، جہاں دور دور تک منزل کا نشان بھی نہیں ملتا چیجائی کے پانی، جہاں سرائے بھی نہیں ملتی، ٹھہرنے کی جگہ بھی آسانی سے نہیں ملتی، اس ماحول میں حسین کہہ رہے ہیں بھیا عباس حر کے لشکر کو سیراب کرو۔ حر کے لشکر کو سیراب کیا گیا، کہا کہ بھیا عباس حر کے لشکر کی سواری کے جانوروں کو بھی سیراب کرو، اور خبردار اس وقت تک کوزہ آپ کو جانوروں کے آگے سے مت ہٹانا جب تک جانور خود اپنا منہ نہ ہٹا لے۔ کتنا کریم ہے حسین، کرم کی انتہا۔ کمی ہمارے مانگنے میں ہے، ان کی بخشش میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں۔ اس فرش عزا پر آئیے، جلوسوں میں آئیے، امام حسین کا پرسہ دیجیے، تو اپنی دنیا کے لیے کچھ مت مانگیے، وہ تو دینے والے ہیں، صرف توفیق مانگیے کہ پروردگار مجھے آل محمد کے صدقے سے اتنی توفیق دے کہ میں ان کی معرفت حاصل کر سکوں۔
معرفت مل گئی تو سمجھیے سب کچھ مل گیا، دنیا و آخرت مل گئی. اتنا کریم حسین. بھیا عباس جب تک حر کی سواری کے جانور خود منہ نہ ہٹا لے تب تک کوزہ آپ کو ان کے آگے سے مت ہٹانا. اللہ رے حسین اتنا کریم. لیکن یہی کرم کا پروردگار حسین ہے، کربلا کا دشت ہے. اور عالم کیا ہے کہ العطش العطش کی صدائیں ہیں، حر بے چین ہے. میں نے کہا نا کہ حسین کو سمجھنے کے لیے صرف بیدار ضمیر ہونا کافی ہے. پھر حسین جانے، انسان کا اپنا مقدر جانے. کرم کی انتہا آل محمد. ایک سلوک یہ تھا جو کربلا کے دشت میں ہے. آل محمد کا ایک کرم کا ایک واقعہ اور آپ میں سے شاید یا میرے سننے والے سامعین سے کوئی ایک بھی کہہ دے کہ صاحب اپنی زبانی تو کوئی بھی بڑائی بیان کر دیتا ہے. آل محمد کا سب سے بدترین دشمن ہے مروان. یہ نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ ہر ذہن ان سے آشنا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا 28 رجب کو ولید کے دربار میں بیعت کے لیے گئے تو یہی مروان تھا جس نے ولید کو مشورہ دیا تھا کہ اگر حسین تیرے دربار سے نکل گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، یہیں کام تمام کر دے. اتنا بدترین دشمن ہے مروان. آل محمد کتنے کریم ہے اگر صرف اندازہ کرنا ہو. امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، جنازوں پر تیروں کی بارش ہوئی. تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے. جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی تو ارباب مقاتل نے لکھا کہ جنازے سے تھوڑی دوری پر کھڑا ہوا ایک انسان رو رہا تھا، چیخ چیخ کر رو رہا تھا. سوال کرنے والے نے سوال کیا، مروان تو آل محمد کا بدترین دشمن ہے، پھر رو کیوں رہا ہے؟ کہا کہ میری دشمنی اپنی جگہ، لیکن میں آل محمد کی مظلومی پر رو رہا ہوں. اگر مظلومیت کا اندازہ کر سکتے، اتنے مظلوم کہ سخت ترین دشمن بھی مظلومیت دیکھ کر رو رہا ہے کہ میں آل محمد کی مظلومیت پر رو رہا ہوں. سنیں گے مظلومیت؟ شام غریبہ کا منظر. میں یہ روایتیں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں صرف گریہ ہی نہیں کرنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ مقصد کربلا کو عام کریں. مظلومیت پر تو سب نے گریہ کیا. بدترین دشمن مروان. کہا کہ دشمنی اپنی جگہ، لیکن میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ سے حسن کی مظلومیت نہیں دیکھی جاتی. کائنات کا سب سے کریم انسان حسن، اور اس کے ساتھ اتنی مظلومیت کے جنازے پر بھی تیروں کی بارش کر دی گئی. شام غریبہ کا منظر. ارباب مقاتل نے لکھا کہ جب آل محمد کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جانے لگی، تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک شقی ایک بیوی کی طرف جیسے ہی چادر چھیننے کے لیے آگے بڑھا تو رو بھی رہا تھا اور آل محمد کو لوٹ بھی رہا تھا. تو بیوی نے پلٹ کر سوال کیا، ظالم جب تو ہمیں لوٹ ہی رہا ہے تو گریہ کیوں کر رہا ہے، اور جب رونے لگا ہے رو ہی رہا ہے تو ہمیں لوٹ کیوں رہا ہے؟ تو جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ کہا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے آل محمد جیسا غریب اور مظلوم کسی کو نہیں دیکھا. کہ پھر رو کیوں رہا ہے؟ کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے آپ جیسا مظلوم کسی کو نہیں دیکھا. کہ جب ہماری مظلومیت پر گریہ کر رہا ہے تو پھر لوٹ کیوں رہا ہے؟ کہا کہ لوٹ اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں نہ لوٹوں گا تو یہ اسباب کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا. آل محمد کی مظلومیت. مظلومیت کو اگر سمجھنا ہو تو مظلومیت کی اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آل محمد کا پورا گھر تاراج کر دیا گیا، لیکن غربت کی انتہا یہ ہے کہ کوئی بیوی اپنے وارثوں کو رو بھی نہیں سکتی. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک شہزادی اس حسرت میں چلی گئی کہ عالم اسلام میں کوئی تو ملے جو آ کر کہے فاطمہ کی بیٹی ہمیں بڑا افسوس ہے، کربلا کے دشت میں تیرے حسین کو بڑی مظلومیت سے مار دیا گیا.
کوفے سے شام تک کوئی تو ملتا تو جو کہتا آل محمد بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑی غربت کا مقام ہے کہ ہم شبیہ مصطفیٰ اکبر کے سینے میں نیزہ مار دیا گیا، 6 ماہ کے اصغر کو مار دیا گیا۔ ارباب مقاتل نے لکھا کربلا سے کوفہ سے شام تک کسی نے آل محمد کو پرسا تو نہیں دیا۔ ہاں جس شہر میں گئے تماشائیوں کا ہجوم، کہیں سے پتھر برستے تھے، کہیں سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جاتا تھا، کہیں سے صدقے کے کھجور ڈالے جاتے تھے، بیبیاں مرثیہ پڑھتی تھی، اے کوفہ و شام کے لوگوں، ہم آل محمد ہیں، ہم سادات ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ کہیں سے کوئی پرسا نہیں ملا، شہزادی حسرت میں چلی گئی۔ ارباب مقاتل نے لکھا آج بھی جب ماہ محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے نا، تو جنت البقیع کی ایک ویران قبر سے ایک ماں اٹھتی ہے اپنے پہلو کو سنبھالے ہوئے۔ ارباب مقاتل نے لکھا یہ بی بی آتی ہے شام میں، آواز دیتی ہے میری بیٹی زینب تو کربلا سے شام تک اس حسرت میں چلی گئی، کوئی تیرے حسین کا پرسا دے۔ میری لاڈلی تیرے بھائی کے چاہنے والوں نے فرش عزا بچھائی ہے۔ ارباب مقاتل نے لکھا یہ 2 بیویاں شام کے ایک تاریک گوشے میں آتی ہیں، کہتی ہیں بیٹی سکینہ آ جا، تیرے بابا کے عزاداروں نے فرش عزا بچھایا۔ میں نے مختصر سی کی بات، یہ بیویاں جب چلنے لگتی ہیں تو ایک آواز بقیع سے ابھرتی ہے، دادی اماں میں سجاد بھی آ رہا ہوں، میں بھی اپنے بابا کے رونے والوں سے اپنے بابا کا پرسا لوں گا۔ اور باب مقاتل نے لکھا بیویاں خدا جانے کہاں ہو، لیکن میرا امام وہاں بیٹھتا ہے جہاں عزاداروں کی نالین ہوتی ہے۔ اور باب مقاتل کے فقرے میں نے اپنے بزرگ علماء سے سنا کہ جب ایک 4 برس کی بچی رونے والوں کی اس کثرت کو دیکھتی ہے، اس ہجوم کو دیکھتی ہے نا، کہ کوئی یا حسین کہہ کر روتا ہے، کوئی ہائے غازی کہہ کر روتا ہے، تو یہ بچی تڑپ کر کبھی شہزادی زینب کے پاس جاتی ہے، کبھی جناب فاطمہ کے پاس جاتی ہے، ماں یہ کون لوگ ہیں، یہ رو کیوں رہے ہیں، انہیں کوئی روکتا کیوں نہیں، انہیں کوئی ٹوکتا کیوں نہیں۔ ارباب مقاتل کے فقرے یہی بچی امام سجاد کے پاس آ کر کہتی ہے بھیا سجاد یہ کون ہے؟ کہا کہ بہن سکینہ یہ ہمارے بابا کے عزادار ہیں، یہ ہمارے بابا کا پرسا دینے آئے ہیں، یہ ہم آل محمد کی مظلومی کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ 4 برس کی بچی جس نے کربلا سے شام تک جب جب گریا کیا، تماچے کھائے، تازیانے کھائے، وہ بچی تڑپ کر کہتی ہے بھیا انہیں کوئی روکتا نہیں، انہیں کوئی منع نہیں کرتا۔ کہا کہ بہن کوئی روکے کیوں، کوئی منع کیوں کرے، یہ کوئی جرم تو نہیں کر رہے۔ تڑپ کر کربلا کا رخ کر کے کہتی ہے بھیا اگر رونا جرم نہیں ہے تو میرا کیا قصور تھا، میں کربلا سے شام جب جب اپنے بابا کی مظلومیت پر روئی، کبھی شمر نے تماچے لگائے، کبھی خولی نے تازیانے مارے، کبھی ظالموں نے گھڑکیاں دی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم حسین۔